اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم وطن کشمیریوں اور ہمیں دیکھنے والے دنیا بھر میں بسنے والے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے محبتوں برا سلام۔ باتیں تو بہت ہیں کشمیر کے حالات کے متعلق، جو اکثر باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آج کی جو اپڈیٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یقیناً طور پہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، لیکن میں چونکہ کشمیر میں موجود ہوں اور مجھے جو چیز نظر آتی ہے، جس چیز کو میں دیکھتا ہوں، جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں، وہ چیز شاید آپ نہ دیکھ سکیں، وہ احساس شاید آپ کو نہ ہو سکے جو احساس یہاں پہ رہنے والے کشمیریوں کو ہو رہا ہے۔ کل راولہ کوٹ کے اندر پچھلے 50 دنوں سے جاری پرامن دھرنے کے اوپر جو لانگ مارچ کر کے مظفر آباد کی طرف آ رہا تھا، اس لانگ مارچ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور کل کی تاریخ میں 12 کشمیریوں کی شہادت ہوئی۔ 12 کشمیریوں کو مار دیا گیا، اور مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے، وہی آپ کا بھائی، آپ کا بڑا بھائی، جس کو آپ کہتے تھے ہمارا بڑا بھائی ہے، وہی بڑا بھائی گولیاں مار رہا ہے۔ اور اس وقت تک آج یعنی 28 جولائی کو، آج کی تاریخ میں 40 نوجوان، کشمیر کے 40 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان طاقتوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو گولی کی نوک پر، جو گولی لاٹھی سے یہاں کے عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں، جو عوام اپنے بنیادی حقوق مانگ رہی ہے، جو قوم 78 سالوں کی غلامی کے بعد ایک قوم بنی ہے، اس قوم کے اتحاد کو آپ گولی سے ڈرا رہے ہو۔ میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جس گولی سے آپ ہم کشمیریوں کو ڈرا رہے ہو، یہ کشمیری قوم کبھی گولیوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ اگر گولیوں سے ہم لوگوں کو ڈرایا جا سکتا ہوتا تو انڈیا نے ایک چھوٹے سے خطے کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی ملٹرائز زون اس وقت کشمیر کو کہا جاتا ہے، لیکن انڈیا کی حکومت وہاں پہ لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے بعد بھی اپنے منصوبے کو وہ پورا نہیں کر سکے، تو آپ کیسے کر لو گے؟ انڈیا جس کی اتنی بڑی فوج ہے، جس کی 14 لاکھ فوج ہے، آپ کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، تو آپ کیا ہم کشمیریوں کو مار کے ہم سے سرنڈر کرا لو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اگر آج ہمارے 40 لوگ شہید کیے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ آ کر دیکھیں، کشمیر کے نوجوان کا جذبہ دیکھیں۔ اگر 40 شہید ہوا ہے، 40,000 کھڑا ہے لائن میں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں شہادت کے لیے، اور آپ لوگ بے غیرت، یہ امریکہ کے ٹٹو، سعودی عرب کے ٹٹو، پوری زندگی ادھار لے کے کھانے والوں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کشمیر کے نام پہ پوری دنیا سے چندہ مانگ کر کھانے والوں، ہمارے ڈیم سے بجلی بنا کر، اس بجلی بیچ کر، اس پیسے سے گولی خرید کے ہمیں مارنے والوں، بغیر تو آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کشمیری گولی کی زبان نہیں مانتے؟ کشمیری ایک باشعور قوم ہے جو اب اپنے حقوق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو یہ بنیادی حقوق ہیں، ابھی انشاءاللہ کشمیری قوم نے یہاں سے آگے بھی منازل طے کرنی ہے، اور کشمیری قوم نے اپنی آزادی لینی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں آٹا مانگنے پہ گولی مارو گے، تو جس دن یہ قوم آزادی مانگے گی، تو اس دن تم جب گولی مارو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم پھر بھی پرامن رہیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی، ہم نے وائلنس والی پولیٹکس کو ہمیشہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر کوئی ہمارے سامنے وائلنس کی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی موومنٹ کی بات کرتا ہے جس سے یہاں پہ لوگوں کو مسلح کر کے جدوجہد کی جائے، ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن یہ جو سہولت کار ہیں، یہ جو اسمبلی میں، مظفر آباد اسمبلی میں بیٹھے یہ دلے، یہ بغیرت، یہ دلال، یہ جو پاکستان سے فوجیں منگوا کر ہمیں مروا رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی یہاں پہ۔ ابھی ہم انشاءاللہ ایک نیکسٹ کال دیں گے، جس کال میں ہم کشمیری قوم کو بتائیں گے کہ آپ کے اصل دشمن یہ مظفر آباد کے کوٹھے پہ بیٹھے یہ 53 ڈنگر ہیں، اور ہم ان ڈنگروں کے گھروں کا گھراؤ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گولیاں مار کر اس قوم کو آپ جھکا دو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا آپ کبھی کر نہیں سکتے۔ آپ نے
اتنے دنوں سے 50 دنوں سے آپ گولیاں چلا رہے ہو, آپ آگے بھی گولیاں چلا کے دیکھ لو, آپ کی گولی سے زیادہ وہاں پہ سینے آپ کو ملیں گے. ایک پرامن لوگوں کو آپ وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہو, پرامن تحریک کو آپ چاہتے ہو کہ یہ لوگ اسلحہ اٹھائیں, یہ لوگ آپ کے خلاف لڑیں. لیکن میں نے پہلے بھی اپنی قوم کو کہا, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گولی مار کر کشمیر سے اٹھنے والی اس چنگاری کو دبا دیا جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے. ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ ویڈیو میری جو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی فورسز ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس ویڈیو میں نے ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم اپنے سہولت کاروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, جن ڈنگروں نے آپ جیسی سفاک قاتل فوج کو یہاں پہ بلایا ہے. ہمیں تو آپ کی اوقات پتہ ہے, ہم تو آپ کو کبھی منشن بھی نہیں کرتے. ہمیں تو پتہ ہے آپ کی کیا اوقات ہے. ہمارا جتنا بھی یہ تحریک چل رہی ہے یا جو ہمارے مطالبات ہیں, ہم پاکستان سے تو کچھ نہیں مانگ رہے نا. ہم اپنے کشمیر کے یہ جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. ہم پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے نا. اور میرے یہ جو مسلمان بھائی ہیں جو انڈیا کا احتجاج تو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں, انڈیا کے احتجاج کو وہ اپنے چینلز پہ کوریج دیتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو, ان کو مسلمانیت والا چورن یاد آ جاتا ہے. تو آج جب کشمیر میں آپ کے مسلمان نہتے کشمیری بھائیوں کے اوپر سٹیٹ فائر کیا جا رہا ہے تو آپ کا اسلام کہاں گیا ہے؟ یہ جو مولانا لوگ ہیں, یہ جو مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں یا کشمیر میں, آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کے ایمان کا کیا لیول ہے. آپ انڈیا کے خلاف بولتے ہو, آپ امریکہ کے خلاف بولتے ہو, آپ جو جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں ان کی آپ کوریج کرتے ہو, لیکن یہاں پہ آپ کو اپنے بغل میں خون نہیں نظر آ رہا. کیا یہ دورہ معیار ہے آپ لوگوں کا؟ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پرامن تحریک ہے اور یہ رکے گی نہیں. گولیاں جتنی مرضی آپ نے چلانی ہے آپ چلا لو, ٹھیک ہے. ہم لوگ پرامن طریقے سے اپنے احتجاج, اپنے مطالبات منوائیں گے. اور یہ جو گولیاں چلوا رہے ہیں, یہ جو یہاں کی اسمبلی ہے, خاص طور پہ ابھی یہ جس حکومت نے ان کو بلایا ہے, فیصل ممتاز, اور یہ جو سہولت کار ہیں اس کے ساتھ والے, یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, آپ لوگوں کے نام ہمیں پتہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کس نے کیا خط لکھا ہے, کس نے کون سا نوٹیفکیشن کیا ہے. آپ سے ہم پورا حساب لیں گے. آپ یہ نہ سوچیں آپ کو بخش دیا جائے گا. آپ کے ہر ظلم کا حساب لیا جائے گا. اور بہت جلد اگر حالات کو ٹھیک نہ کیا گیا تو کشمیری عوام کو اگلی کال یہ ملے گی کہ یہ جتنے سہولت کار ہیں, یہ کشمیر کے اندر ان سہولت کاروں کے گھروں کا گراؤ ہم شروع کریں گے. یہ آپ نہ سمجھیں گے ہم پرامن لوگوں کو گولیاں برسا کر آپ چپ کرا دو گے, ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہ گھراؤ کریں گے, ان کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. اور میں ایک بار پھر اپنی کشمیری قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ شہادتوں کا رستہ یہ حسینیت کا رستہ ہے. ہمیں شہادت کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں, اور یہ جو ظلم ہے, یہ جبر ہے, اس کا پرامن طریقے سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے ابھی مسلح نہیں ہونا ہے, ہم نے کسی وائلنس میں نہیں جانا ہے. ہم پرامن رہیں گے. ان کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس سینے ہیں. تھینک یو.